محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال آیا ہے کہ حضرت قبر پر پھول ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے حضرات، قبر پر پھول ہوں یا کسی درخت کی ٹہنی ہو، اس کے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو۔ لہٰذا پھول ڈالنے کا مقصد یا تر شاخ ڈالنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب تک یہ شاخ اور پھول تسبیح کرتے رہیں گے، مردے کے عذاب میں تخفیف رہے گی، کوئی پریشانی ہو تو اسے دور ہو جائے گی، اسے انسیت حاصل ہوگی تسبیح کے ذریعے۔ اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 20 میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے بتایا کہ ان پر عذاب کسی زیادہ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، صرف اتنی سی بات ہے کہ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام سے ایک شاخ منگائی کھجور کی اور بیچ میں سب سے چیڑ دیا، اور چیڑنے کے بعد دونوں کی قبروں پر ایک ایک رکھ دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے بتایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی، اور مجھے امید ہے کہ ان کی تسبیح کی برکت سے مردے کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اور دیگر کتب میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، فتاوی شامی اٹھا کر دیکھ لیں یا در مختار، رد المحتار وغیرہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بھی دیا ہے کہ تر شاخ تر پھول ڈالنا جائز مستحسن ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک وہ تسبیح کرتے رہیں گے مردے کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو مردہ گناہ گار ہو اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی، لیکن جو گناہ گار ہیں نہیں، جیسے اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، تو فرمایا گیا کہ جو گناہوں سے دھل چکے ہوں گے، ان کے گناہ ختم ہو چکے ہوں گے، تو ان کی تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دے گا۔ یہ مسئلہ فتاوی شامی صفحہ نمبر 184 پر موجود ہے، رد المحتار صفحہ نمبر 284 پر موجود ہے۔ لہٰذا پھول ڈالنا یا کوئی گیلی چیز ڈالنا بالکل جائز، مستحب، مستحسن کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کے مسائل شرعیہ سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ واللہ تعالی عالم بالصواب۔